مفتی صاحب اسی اکاؤنٹ سے متعلق جیسے بات آئی، رمضان بھی گزرا، بہت سے لوگوں نے مسائل بھی اس سلسلے میں آپ سے پوچھے ہوں گے اور پوچھتے بھی ہیں. تو جیسے بینک کے اندر رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات یا بعض اکاؤنٹ غالباً سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان سے بینک خود بخود رقم یکم رمضان کو کاٹ لیتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں. تو آیا وہ زکوٰۃ کاٹنے سے لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اس میں ان کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے یا نیت کے بغیر بھی ادا ہو جائے گی؟ اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ اکاؤنٹ سے جو کاٹی جاتی ہے وہ بینکنگ سسٹم میں زکوٰۃ کاٹ کے حکومت کاٹتی ہے زکوٰۃ. اس کے بارے میں تو علماء کا قرآن فتویٰ موجود ہے کہ حکومت جب زکوٰۃ کے طور پہ کوئی رقم کاٹے تو وہ زکوٰۃ آپ کے پاس سے ادا سمجھی جائے گی. آپ نے گویا کہ حکومت کو زکوٰۃ دے دی ہے، اور حکومتوں کو پہلے زمانے میں بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی. بڑا مشہور مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ فقہی نقطہ نظر سے اس پر ایک علماء کے درمیان بحث ہے کہ لوگوں کے پاس جو اکاؤنٹس میں یا اپنی جیبوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ لینے کا اختیار حکومت کو ہے. یہ صرف ان اموال پر زکوٰۃ لینے کا اختیار ہے جو باہر نظر آتے ہیں، جیسے کہ کھیت ہیں، جیسے کہ جانور ہیں. اسے ہم اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کا بڑا مشہور فرق کہتے ہیں. یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، کوئی 35-40 سال پرانا ہے، جس میں علماء کی آخر میں رائے آئی تھی کہ اگر حکومت لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے سالانہ کوئی معیار مقرر کر کے اعلان کر کے زکوٰۃ کاٹے اور وہ زکوٰۃ اس میں سے ادا ہو، نکل کے رقم چلی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا شدہ سمجھی جائے گی. لہٰذا اگر کسی کے اکاؤنٹ میں سے حکومت پیسے کاٹتی ہے تو زکوٰۃ ادا شدہ سمجھی جائے گی. اب یہ آدمی جو ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، اس آدمی کو یہ بات معلوم ہے، علل اعلان حکومت اعلان کر کے باقاعدہ نصاب کا اعلان ہوتا ہے رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے. حکومت باقاعدہ طور پر غالباً بلکہ شاید 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ اس سال کا نصاب زکوٰۃ حکومت نے یہ مقرر کیا ہے. اس میں وہ چاندی کا جو 52-52.5 تولہ چاندی کے لحاظ سے ایک نصاب مقرر کرتے ہیں کہ جی اس دفعہ مطلب لاکھ روپے سے اوپر کا نصاب تھا، اس زمانے میں 80,000 تھا، کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ سے اوپر کی رقم رکھی ہوئی ہو اور وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو اور اس میں اپنے بینک کو ایک استثناء کا جو ایک فارم جمع کرایا جاتا ہے، ایگزمپشن فارم، کہ میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کروں گا، اگر اس نے جمع نہیں کرایا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں سے ہم اتنے پیسے نکال کر حکومت کے خزانے میں ہم جمع کرا دیں گے بینک والے. تو لہٰذا اس آدمی کی اگر نیت نہ بھی ہو، یعنی اگر ایک آدمی صاف کہتا ہے میں نے جو پیسے دیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے اور اس کے پیسے نکال کر وہ زکوٰۃ کے مد میں لیے گئے تو اس کی زکوٰۃ ہی میں سے ادا شدہ سمجھے جائیں گے. یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا سیٹلڈ ایشو ہے، یعنی کہ طے شدہ مسئلہ ہے. اس پر کوئی اتنی بڑی تفصیل نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں آج سے کوئی 30-40 سال پہلے یہ مسئلہ کافی اٹھے تھے، اس کے بعد یہ بات طے ہو چکی ہے. اب اس میں صرف ایک بات رہ جاتی ہے، وہ ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ بینک کو لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی مد میں پیسے نہیں کٹوائیں گے، لیکن کوئی سسٹم کی ایرر کی وجہ سے پھر بھی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. اب یہ زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس شخص کو جیسے اکاؤنٹ میں میسج آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ کی مد میں پیسے کٹے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسے اس کے مد میں سے زکوٰۃ کی گئے. تو اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میری زکوٰۃ نہیں گئی ہے اور مجھے پیسے واپس دو، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ چلی جائے زکوٰۃ تو واپس نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے وہ نیت اگر کرتا ہے کہ میری زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ صدقہ بن جائیں گے، یہ اپنے طور پہ زکوٰۃ دیتے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت نے میری زکوٰۃ کاٹ لی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ حکومت نہ کاٹے لیکن پھر بھی کاٹ لی، تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. اس میں کوئی ایسا کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے. ایک مسئلہ اور بھی اس سے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض دفعہ لوگوں کو حکومتوں پر اعتبار کم ہوتا ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس صحیح معنوں میں کما حق کہو جہاں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے وہاں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جسے ہم کہتے ہیں کہ حکومت پر ان کو کچھ اعتماد کی کمی ہوتی، بد اعتمادی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں جسے. یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے انتظامی، اور اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اس معاملے میں اپنی رائے اور اپنی ثوابدید کا مکلف ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حکومت کو زکوٰۃ نہیں دوں، میں اپنے طور پر جا کے زکوٰۃ ادا کروں، میں چاہے کسی تنظیم کو دوں، کسی ہسپتال کو دوں، کسی خیراتی ادارے کو دوں یا اپنے متعلقین کو کسی کو بانٹوں، اور وہ جا کر ایک فارم جمع کرا دیتا ہے کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو شرعاً اس کو بالکل اختیار ہے. علماء کرام کہتے ہیں ہم اس مسئلے میں کچھ نہیں کہتے، اس کا ثوابدیدی اختیار ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں حکومت کو نہیں دوں گا زکوٰۃ، حکومت سے بہتر میں کروں گا، تو ٹھیک ہے کر لے وہ. لیکن اگر کوئی شخص حکومت کو زکوٰۃ تھوڑا سا انتظامی طور پر چیزیں ٹھیک نہیں کی لیکن اس کے باوجود شرعاً یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اس معاملے میں جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ چلی جاتی ہے یعنی حکومت، ارباب اقتدار، ارباب اختیار، شرعاً وہ مکلف ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے پیسے لیے ہیں اس میں صحیح معنوں میں خرچ کریں. وہ اگر خرچ نہیں کرتے تو عند اللہ ذمہ دار وہ ہیں.
ہمارے پاس سے زکوٰۃ نکلتے ہی جیسی حکومت کے پاس جاتی ہے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ www.darsequran.com